حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں نے 60 حج کیے۔ ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں لوگ آئے۔ میں نے دل میں سوچا، اے اللہ، اتنے لوگوں کا مجمع ہے، کیا ان سب کا حج قبول ہو گیا کہ نہیں؟ رات کو خواب میں نے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا۔ بلک کا رہنے والا ہارون بلکی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں شہروں کے الگ الگ خیمے لگتے تھے، حج کرنے جائیں تو سب ملکوں کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں صبح اٹھا اور انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جہاں بلک شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں جا کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے ہارون بلکی کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، پوچھا وہ ہے کون اور کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے جاؤ، انہوں نے خیمہ لگایا ہوا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ فرمانے لگے میں ان لوگوں کی باتیں سن کر بڑا حیران ہوا، کہا مجھے کیا بتایا گیا اور یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے میں پہاڑ کے پیچھے چلا گیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب میں پہاڑ کے پیچھے پہنچا میں نے اس کو مصلی پہ عبادت کرتے دیکھا، کثرت سے عبادت کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں تھے، سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں 2 رکعتیں مکمل کر کے میں نے اس کو سلام کیا تو مجھے سلام کا جواب دے کر کہنے لگا آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں بڑا حیران ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے ٹھنڈی سانس لی اور وہ فرمانے لگا آپ کو خواب میں آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ میری حیرت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ میں نے کہا یار، لوگ بھی تیری بڑی تعریف کر رہے تھے، تیری بصیرت بھی بڑی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں۔ یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ دیر تک روتا رہا۔ میں نے اس سے کہا تم مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا آپ ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں، تم مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے ہیں مجھے حج کرتے ہوئے، اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کے مجھے بتاتا ہے چلا جا تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا تیرا قصور کیا ہے؟ کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں، اللہ نے مجھے مال دیا، دولت دی، زمینیں دی اور میں عیاش ہو گیا۔ امام مالک بن دینار فرماتے ہیں وہ کہنے لگا دولت پاس آئی تو میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری ماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں شراب کے نشے میں دھت تھا۔ میں نے کہا اماں روٹی دے دو۔ اماں نے کہا شرم کرو، روزہ رکھا نہیں، پر جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کرو۔ کہنے لگا اماں کی باتیں سن کے مجھے بہت غصہ آیا۔ حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا اماں نے جب کہا شرم کرو تو مجھے بہت غصہ آ گیا، میں نے ماں کو تھپڑ دے مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں جا گری۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کر اندر بند کر دیا۔ کمرے میں ساری رات میں شور کی آوازیں سنتا رہا اور نشے میں دھت رہا۔ صبح آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا وہ میرا کیسے بنے گا؟ میں نے اس سے پوچھا میری ماں کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی وہ تو رات کو مر گئی اور لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا۔ میں تڑپا، رویا اور مجھے کچھ نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ تو لوگ کہنے لگے تمہاری ماں کہہ گئی تھی کہ اس کو میرا چہرہ نہ دیکھنے دینا، میرے جنازے کے قریب بھی نہ آنے دینا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں اس نے جب یہ بات مجھے سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ میں نے کہا تو اسی قابل ہے۔ کہنے لگا حضور دعا کریں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہنے لگا جب ماں کے مرنے کی خبر سنی تو میں نے کلہاڑی سے اپنا وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا جس سے ماں کو تھپڑ مارا تھا۔ میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دیں۔ 24 سال ہو گئے، ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، پر ہر سال کوئی آ کے بتاتا ہے چلا جا تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ حضور دعا کریں کہ رب راضی ہو جائے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اسے تھپڑ مار کے کہا اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ اتنے ظالم انسان سے راضی ہو جائے۔ امام مالک فرماتے ہیں میں واپس آ گیا اور رات میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے،
میں نے کہا حضور ماں کی نافرمانی کی معافی کیسے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا اور جا کر اسے بتا دے تجھے قیامت کے دن تیری ماں کی وجہ سے ہی معافی ملے گی۔ میں نے کہا اماں کی وجہ سے؟ وہ کس طرح؟ کہنے لگے قیامت کے دن اس ماں کے خلاف مقدمہ درج کرے گی بیٹے کے خلاف کہ اے اللہ میں نے اسے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، درد سے جنا، جگر کا خون پلایا اور اس نے مجھے قتل کر دیا۔ رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا فرشتوں اسے اٹھاؤ، اس کو دوزخ میں پھینک دو، اس نے ماں جلائی تھی اسی طرح اس کو جلا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جب فرشتے پکڑ کر اسے جہنم کی طرف دھکیلیں گے تو پلٹ کر اماں کی طرف دیکھے گا، پھر دوسری دفعہ گھسیٹیں گے تو پھر پلٹ کر ماں کی طرف دیکھے گا، جب تیسری دفعہ پلٹ کر دیکھے گا تو کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے وہ جلنے والی ماں وہاں پہ بول پڑے گی یا اللہ چل میں نے اس کو معاف کیا تو بھی معاف کر دے۔ بد نصیب ہے وہ اولاد جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈریں، بد نصیب ہے وہ اولاد جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملیں اور وہ جنت نہ کما سکے۔ اسی طرح